نوشاد انصاری نیپال سے سوال کرتے ہیں، نماز کے بعد یا اقامت کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ نماز کے بعد کا مطلب فرض نماز ادا کرنے کے بعد، اور اقامت کا مطلب تکبیر تحریمہ کرنے ہو جائے اس کے بعد، جہاں تک ہم سمجھے۔ اگر اقامت کا مطلب ان کے یہاں کچھ اور ہے تو وہ جانیں گے، ہم تو اس کو نہیں سمجھے۔ فرض نماز کے بعد آپ اگر جو اذکار مسنونہ ہیں، رسول اکرم جو دعائیں پڑھا کرتے تھے سلام پھیرنے کے بعد، وہ آپ نے پڑھ لیے، اب آپ چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے کچھ مانگے تو مانگ سکتے ہیں، لیکن اس کو لازمی، ضروری، واجب کے درجے میں رکھ کر فرض نماز کے بعد آپ نے اذکار مسنونہ کر لیے، جو دعائیں رسول اکرم پڑھا کرتے تھے وہ دعائیں آپ نے پڑھ لیں، اب آپ چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کچھ مانگے تو ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتے ہیں، جائز ہے۔ آپ رب سے مانگ رہے ہیں تو رب سے مانگنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگ سکتے ہیں۔ جو اختلاف ہے وہ اس بات میں نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، وہ اس بات میں ہے اختلاف کہ ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اگر نہ کریں تو اس پر اختلاف، اعتراض، لڑائی جھگڑے، فساد، اور یہ الزام آئے کہ فلاں صاحب تو دعا ہی نہیں کرتے، یہ سب منع ہے۔ جو چیز شریعت نے لازم نہیں کی ہے وہ آپ لازم نہیں کر سکتے، اور شریعت نے جس چیز کو لازم قرار دیا ہے اس کی لازمیت کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ آپ مامور ہیں، آمر نہیں ہیں۔ جو حکم آپ کو دیا جائے اس کو بجا لائیے، آپ حکم دینے والے نہیں ہیں۔ تو آپ اگر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہتے ہیں تو مانگ سکتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ امام کے ساتھ آپ مانگیں؟ ہاں، امام کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ایسا درپیش آ گیا، مان لیجئے کوئی پریشان کوئی حالات ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، فساد کی کیفیت ہے، اور امام صاحب دعا کروا رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ مل کر دعا کریں اور ہاتھ اٹھا کر کریں، یہ درست ہے؟ ہاں، یہ درست ہے۔ کبھی کبھی ایسا کر لینا جائز اور صحیح ہے، لیکن ہمیشہ اس کو فرض واجب کے درجے میں کر لینا، جیسے نماز ضروری ہے ایسے ہی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور امام کے ساتھ ضروری ہے۔ یہاں تک کہ لوگ یہ سمجھنے لگیں جب تک امام صاحب اپنے منہ پر ہاتھ نہیں پھیریں گے تب تک ہم اٹھ نہیں سکتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں امام صاحب جلدی دعا کیجئے ہمیں جانا ہے۔ ارے بھئی، امام صاحب دعا کر رہے ہیں، وہ اپنی دعا کر رہے ہیں، آپ کو جانا ہے، آپ جائیے، آپ کو کون روکے ہوئے؟ سلام امام نے پھیر دیا، اب آپ امام کی اقتداء سے نکل گئے، آپ بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھ جائیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں نماز پڑھیں، جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، امام نے آپ کو نہیں روکا ہوا ہے، آپ اس کی اقتداء میں نہیں ہیں، اس وقت اقتداء سے باہر ہو گئے ہیں۔ تو امام صاحب پر خواہ وہی امام ہے، کیسا امام ہے، بہت لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، ارے یہ امام کیسا ہی دعائیں نہیں مانگتا ہے، ارے یہ امام کیسا ہی ہے، ایسا کرتا، یہ سب باتیں لے کر اماموں پر جو اکثر اعتراضات اور لعنت ملامت ہوتی رہتی ہے، یہ سب غلط ہے۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور امام کا احترام کرنا چاہیے۔ تو آپ دعا کر سکتے ہیں کبھی کبھی ہاتھ اٹھا کر نماز فرض کے بعد۔ رہی بات اقامت کے بعد ہاتھ اٹھا کر، تو ہمارے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اور نہ کسی عالم کا کوئی قول اس سلسلے میں ہمیں یاد ہے
کہ اقامت کہنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کریں. اذان کے بعد تو ہے، اذان کے بعد آپ دعا کریں. آپ کو سکھلایا گیا کہ اذان جب تک ہوتی رہے تو جو اذان کے الفاظ مؤذن ادا کر رہا ہے آپ بھی دہرائیں، اس کے بعد درود پڑھیں رسول اکرم پر، پھر اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا کے نام پر جو دعا اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ یہ پڑھیں. پھر اس کے بعد آپ چاہتے ہیں اپنے لیے کچھ مانگنا، اپنے لیے بھی، بچوں کے لیے، اپنی صحت تندرستی کے لیے، کاروبار کے لیے، تو آپ مانگ سکتے ہیں. یہاں پر بھی ہاتھ اٹھائے بغیر، اور کبھی آپ ہاتھ اٹھا لیں تو منع نہیں ہے، لیکن ہمیشہ ہاتھ اٹھا کر مانگے اور یہ سمجھیں ہاتھ نہیں اٹھائے تو دعا نہیں ہوگی، یہ غلط ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.